जल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा है से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही असल है भैया, यही कुल है, यही तमाम है, यही रूह है, यही जान है। मारे गए और मारे जाएंगे, कत्ल हुए और कत्ल होंगे जब तक दामने गौसे पाक में ना आओ। हाँ, उस वक्त तक अमान नहीं है। सुन लो, वो बच्चे रूह ईमान शरीफ ले आओ जिसमें निशान लगा, सुन लो और अपने जिस्मों पर अपनी हड्डियों पे रहम करो। हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो, चंद रोजा यही असल है, यही कुल है। फरमाया एक झटका नज़ा का 70 तलवारों के जख्म के बराबर है। बोलो माअज़ल्लाह। आला हज़रत लिखते हैं कि अगर फरिश्ते पकड़े ना हो माअज़ल्लाह, मुर्दा पूरे घर में तड़पे माअज़ल्लाह, जैसे कि मुर्ग काट के छोड़ दिया जाता है और वो पूरे घर में तड़पता है माअज़ल्लाह। बोलो उनके सिवा रजा हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा हामी नहीं जहां, कोई हामी मददगार नहीं। असल वही है, कुल वही है, वो वही है। फरमाया वो जो न थे कुछ न था और वो जो न हो जान है वो जान की, जान है तो जान है, जहान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे महबूब वो असले कायनात है। आका ना होते तो कुछ ना होते, ये सब सरकार का सत्ता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद सुन लो, फिर मत कहना कि भैया ने हमें बताया नहीं था। हाँ, आज ले इनकी पनाह, आज मत कह रहे मारे जा रहे, तुम सब झूठे। मेरे आला हजरत आला हजरत फरमाते मैंने शायरी सुभान कुरान और हदीस से सीखी। सुभान अल्लाह। उनकी शायरी क्या है, कुरान और हदीस का कहीं तर्जुमा है, कहीं उसका मफहूम है, कहीं उसकी सुभान अल्लाह तफसीर है। यही असल है, यही कुल है। फरमाते हैं आला तुझसे दर सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है। मारे गए हो और मारे जाओगे, काटे गए हो और काटे जाओगे जब तक दामने गौसुल वरा में हाजिरी न दो। फरमाते हैं सुभान अल्लाह, इस निशानी के जो संग है मारे नहीं जाते। तुम सब झूठे, मेरे आला हज़रत सच्चे। तुम कह रहे हो मारे जा रहे हैं, मारे क्यों जा रहे हैं? मारे इसलिए जा रहे हैं कि गौसे पाक की निशानी गले में नहीं है। तुझसे दर सबसे है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में हड्डी है। तुम्हें मार रहे हैं और हमारा सनावत का जो जलसा हुआ मध्य प्रदेश का, उसका पूरा परमिशन और उसका पूरा इंतजाम वो सब भाजपा ने किया। तुम कह रहे मारे जा रहे, सब भाजपा ने किया। पूरा परमिशन, पूरी इजाजत। स्कूल में इम्तिहान थे, बोले इम्तिहान बंद कर दो, कहीं और मुंतकिल कर दो, इनका जलसा हो। उनके बन के तो देखो, इस निशानी के जो सब नहीं मारे जाते, अश्र तक मेरे गले में वहाबी देवबंदी से दूर हो जाओ और गौसे पाक का दामन थाम के कहो सुबह मैं मुजरिम हूँ, मुझे साथ रास्ते में है सारा माल मता सब यहीं रह जाएगा। सुनो, फिर मत कहना कि भैया ने बताया न था। ये जो दाढ़ी है ये नमाज बेशक साबित हुआ कि जुमला असले उसूल बंदगी यही असल है, यही कुल है।
फरमाया खड़े हो जाओ, सुन लो अल्लाह अल्लाह। अंधेरी सुनो, सुनाओ जल्दी से खड़े होके। दाढ़ी लेके चले, नमाज लेके चले, रोजा लेके चले, अरे ये सब साबित हुआ कि जुमला असले उसूल बंदगी सरकार की मोहब्बत यही असल है, यही कुल है। वो जो न थे तो कुछ जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब मौजूद हैं। आला हजरत सरकार जलवाबार है। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान साहब सुभान अल्लाह गुनगुना रहे। अल्लाह अल्लाह क्या है क्या क्या पूछेगा मौला, लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जब पूछेगा क्या क्या लाया, मैं क्या क्या नमाज लाया, रोजा लाया, नामे मोहम्मद। यही असल है, यही कुल है, यही तमाम है। सुन लो, अगर तुम्हारी लापरवाही की बिना पर, जैसे मुझे मालूम हुआ कि यूनुस की लापरवाही की बिना पर मस्जिद नहीं आई, लिहाजा कल कयामत में ये नहीं यूनुस से पूछा जाएगा दाढ़ी कितनी लंबी है, रोजा कितना रखा, हज कितना किया, ज़कात कितनी, ये पूछा जाएगा। मूसा जो नबी है उनसे रब पूछ लिया है क्या लाया। सुन लो, कान खोल के सुन लो। या ये नहीं है, फरमाया बदतरीन वो मौलवी है जो किसी बादशाह के दरवाजे पे नजर आए, और बेहतरीन वो बादशाह है जो फकीर के दरवाजे पे नजर आए। ये थोड़ी कहा पूरे ईमान शरीफ, इसमें कहा है। सुन लो, अल्लाह अल्लाह फिर मत कहना हमेशा के लिए रहना नहीं, इस तारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो, चंद रोजा। हाँ, तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा, 2 रकत नमाज पढ़ के मस्जिद में चूतड़ औंधा के समझ लिया कि जन्नत हो गई। अरे जन्नत तो सरकार के सदक़े में मिली। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम, मैं तो जाता। सुन लो, फिर मत कहना अल्लाह 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 अल्लाह। दुरूद पाक नबी से पूछा। हाँ, इसलिए कि पीर भी जाएगा जहन्नम में, मुरीद भी जाएगा जहन्नम में। सोच लो, अपनी हड्डियों पे रहम करो, जो हक ना बताएगा। मेरे आका फरमाते, कब्र से कुछ लोग उठेंगे, उनकी शक्लें बंदर सुअरों की होंगी। बाद अल्लाह पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, तो बताते हैं, फरमाया जाएगा ये वो हैं मौलवी, ये वो पीर हैं जिन्होंने हक ना बताया, जिन्होंने हक ना बताया। मेरी उम्मत गुमराह हो गई। हुजूर मालिक के दारैन फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آبادی اس حالت میں بھی ہلاک ہوتی ہے تو اس میں صالحین لوگ رہتے ہوں؟ فرمایا ہاں. عرض کی گئی یہ کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا ان کی سستی و خاموشی کے سبب سے. کتاب میں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی یوشع بن نون علیہ السلام کو، میں تیری بستی سے 40,000 اچھے نیک لوگ اور 70,000 برے آدمی ہلاک کروں گا. حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی الہی برے تو برے ہیں مگر یہ اچھے کیوں ہلاک کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ جن پر میرا غضب تھا ان نیکوں نے ان پر اپنی ناراضگی ظاہر نہ کی بلکہ ان کے ساتھ کھانا پینا رکھا، یارانہ گاٹھا. یہ ہے. سن لیا آپ نے؟ یہ ہے. سن لو سب آ جاؤ. دیوبندی تم بھی آؤ، رافضی تم بھی آؤ. ارے نہ بچے ہو نہ بچو گے، مار ڈالو جاؤ گے. نبی سے افضل و اعلیٰ کوئی خاندان اللہ اللہ بے اجازت جن کے گھر میں یزید کافر نہیں تھا، فاسق تھا. کفر اس کا قتل امام علی مقام ہے. اللہ کفر اس کا کہہ رہا تھا ہاتھ دے دو، فاسق کو ہاتھ نہ دیا. فاسق کو پورا خانوادہ قربان کر دیا. کم بختو تم مرتدوں سے مل رہے ہو. میرے امام علی مقام نے کربلا کی دھرتی پہ وہ سبق لکھ دیا کہ باطل سے سمجھوتا نہ کرنا، پہلے جان چلی جائے. مارے گئے اور مارے جاؤ گے، کاٹے گئے اور کاٹے جاؤ. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں جا نکلے، تمام شہر مردہ پایا، تمام شہر ذل یونس. پھر میں کہنا کہ ادریس نے بتایا نہیں تھا. خوب سن لو، یہ کھری کھری کوئی سنانے والا نہیں ملے گا. اللہ ہوا تمام شہر مردہ پایا. اللہ اللہ عرض کی فرمایا یہ لوگ غضب الہی سے مرے ہیں، بے گورو کفن پڑے ہیں، نہ خبر ملی. سن لو. ہاں تو حواریوں نے عرض کیا کاش معلوم ہوتا کس سبب سے ان پر غضب نازل ہوا، کس سبب سے ان پر. آپ نے انہیں پکارا، ایک نے جواب دیا یا روح اللہ. فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا ہم سب رات کو آرام سے سوئے تھے، پتہ نہیں موت کی تلوار لٹکی ہوئی. رات کو آرام سے سوئے تھے، صبح دوزخ میں داخل ہو گئے. فاسقوں کی اطاعت کرتے تھے. کس کی؟ ذرا غور کرو. فاسقوں سے اطاعت کا یہ نتیجہ ہے تم مرتدوں کے ساتھ معاذ اللہ اتحاد کرنا. فاسقوں سے اطاعت کرتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد لکھتے ہیں اور دنیا کو دوست رکھتے تھے. معاذ اللہ. دنیا کو جیسے لڑکا ماں کو دوست رکھتا ہے، اس کے آنے سے خوش ہوتا ہے، جانے سے روتا ہے. فرمایا ان میں سے اوروں نے کیوں نہ کلام کیا. عرض کیا آپ کی آگ کی لگام ان کے منہ میں ڈال دی ہے. معاذ اللہ. بولو. ان کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ تھا مگر ان میں سے نہ تھا. اب دوزخ کے کنارے پہ ہوں، دیکھیے بچوں یا نہ بچوں. یہ ہے صورتحال. اپنے ہڈیوں پہ رحم کرو، آقا کا دامن تھامو. سمجھے دنیا چند روزہ ہے. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہ یونس ہیں، انہیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے. مال رہے نہ رہے وہ ایک دن جانا ہے، جان رہے نہ جہے ایک دن جانا ہے. اصل وہ جان ہے صبح جان دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. طبیعت بھی برابر نہیں تھی اور کہنا کمزوری بھی نہ قحط، مگر میں چلا آیا اس لیے
کہ پتہ نہیں کون سی بات میرے بھائی کو کس کو پسند آ جائے اور سرکار کا دامن مل جائے. مجھے ساتھ دے دو کہ رستے میں ہے جا بجا نہ پیر بچائے گا نہ پیر دادا بچائے گا نہ مولوی بچائے گا نہ مولوی کا لڑکا. اصل ہے عشق رسول. اگر وہ عشق رسول ہے تو سب بچائے گے. سبحان. سن لو اللہ اللہ میں نے بتا دیا تھا پڑھو حاصلوں سے. سنو حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر اور ایمان تازہ کرو. سبحان اللہ. تم اپنی گناہوں سے یہ کہہ دو اے عاصیو تم اپنی گناہوں سے یہ کہہ دو اے عاصیو تم اپنی گناہوں سے یہ کہہ دو مدینہ ہے خریدار ہمارا. سرکار مدینہ ہے خریدار ہمارا. سبحان اللہ. یہ ہے بس آقا کا دامن بیڑا پار انشاءاللہ. بس یہی کل ہے. اللہ اللہ. مگر دو چیزیں ہیں کل بھی میں نے بتایا تھا آج بھی بتایا دے رہا ہوں. ایک گناہ ہے ایک بغاوت ہے. باغی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور گناہ گار تو ان کے سبحان اللہ آقا مددگار. کم بخت بکنے والے بکتے رہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزداباد خوشخبری خوشخبری. کم بخت تو دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. خوشخبری مزداباد. سنا دو ذرا سا مبارکباد. سبحان اللہ. اور خوشخبری ہے گناہ گاروں. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب تمہارے یہ گناہ جو ہے. ہاں دعا ہو رہی ہے. بھوک زیادہ لگی ہو تو کھانا کھا لو. اللہ اللہ. مگر یہ کھانا ضروری ہے. اور میری عادت یہ ہے الحمدللہ. ایک صاحب آئے تھے تو میں نے کہہ دیا نہ تم میرے یہاں آنا نہ میں تمہارے یہاں جاؤں گا. آج بھی فون آیا تھا. آج نہیں کئی دن ہو گئے. میں نے فون پہ بات نہیں کری. میں نے کہا یہ 1 لاکھ روپیہ دے گا لے جاؤ. اس نذرانے سے تم جہنم سے نہیں بچو گے. میرے پاس آنے سے جہنم سے نہیں بچو گے جب تک اس پہ عمل نہ ہو. احمد پہ شدت کی کیا وہ نابکار ابھی اللہ کے محبوب کو بے بس لکھ رہا ہے. تم ان سے تعلق رکھے تو ہمارا تمہارا کیا تعلق. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے میں تو مالک سبحان اللہ. مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہاں یہ ہوتا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. جو میرا ہے وہ تمہارا. تو شراب میں پکڑا گیا. آپ گئے منسٹر کے پاس نے فون کر دیا چھوڑ دیا. ایک آدمی جوئے میں پکڑا گیا. آپ گئے ممبر صاحب کے پاس اس نے فون کرا چھوڑ دیا. ایک آدمی گیا خالصتان کی کرنسی کے ساتھ بم کے ساتھ پستول کے ساتھ AK-47 اس پہ لگی ٹاڈا اس پہ لگی راسو کا. اب پھر آپ گئے منسٹر صاحب کے پاس بچا لو
تو منسٹر نے بتایا کیا مجھے اندر کرنے آیا ہے؟ اگر چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا, ڈکیتی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا. یہ گیا ملک کی غداری میں, یہ بچائے, اور جو بچانے جائے گا وہ بھی. یہ ہے بغاوت اور یہ ہے گناہ. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل, نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, روزہ نہ رکھنا گناہ ہے, داڑھی منڈانا گناہ ہے. اللہ اللہ, مگر یہ اللہ اس کے محبوب کی توہین, یہ کفر ہے, وہ مرتد ہے, اور نہ یہاں بچایا جائے گا. آج لے مدد مانگ ان سے, ان کی پناہ مدد مانگ ان سے, نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا, نہ مانے یہ قیامت فرمایا تمہاری غلطی بتائے, سن لو عرفان. فرمایا وہ تمہارا دوست ہے, اور جو تمہاری تعریف کر رہا وہ تمہارا دشمن ہے. اب یہ نہیں کہ آپ جا کے ہوا یعقوب پہ سوار ہو جاؤ. یونس سے کہہ رہا ہوں کہ تو نے یہ کیا کیا, سمجھے؟ اپنی کوشش کرو, دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے. نہ یہ دھندا رہے گا, نہ یہ پانی رہے گا. ہم سے نہیں, ہمارے اور کسی سے بھی ناراض ہو جاؤ, ہمیں پرواہ نہیں, مگر ہمارا جو حق ہے وہ تمہیں بتا دینا. اپنی پوری کوشش کرو, جیسے پلاسٹک کے لیے کوشش کرتے ہو, دانے کے لیے کوشش کرتے ہو, رات دن تجارت کے لیے, ایسی نبی کے پیارے دین کے لیے. اس کے اوپر تمام کربلائے معلیٰ میں شہدادوں کو میرے آقا نے قربان فرمایا. اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. اللہ اللہ, تو حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کیا مولا جنت میں میرا کون ساتھی ہے؟ فرمایا میمونہ ہے. اللہ اللہ, 3 دن کے بعد جواب ملا. کہاں رہتی ہیں؟ معلومہ کوفے میں. تو وہ گئے کوفہ. اللہ معلوم کیا تو لوگوں نے کہا میمونہ نام کی یہاں کوئی عورت نہیں, ایک دیوانی ہے, وہ جنگل میں بکریاں ہماری چلتی. حضرت عبداللہ بن زید پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول. نماز سے سلام پھیرا. فرمایا عبداللہ بن زید, ملاقات تو جنت میں لکھی تھی, یہاں کیوں آ گئے؟ آپ نے عرض کیا میرا نام کس نے بتایا؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے میرا پتہ تمہیں بتایا اس نے تمہارا نام مجھے بتایا. پوچھا یہ بھیڑ یہ جو ہیں وہ بکریوں کی غذا ہیں, بھیڑیے؟ ہاں, توبہ کر لو, قہر الہی آ رہا ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو, اب بھی توبہ کر لو, اور توبہ وہابی دیوبندیوں کی سنگت سے کر لو. فرمایا بھیڑیوں کی غذا بکریے ہیں, اور بکریے اور بھیڑیے ایک ساتھ گھاٹ پہ پانی پی رہے, چل رہے ہیں. بھیڑیے بکریوں کو کھا نہیں رہے. بھیڑیوں نے بکری سے کب سے دوستی کر لی؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب سے میں نے اللہ کے حبیب سے دوستی کی